الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ ومن نحا نحو اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی ان سعیکم لشتی اما من اعطی واتقی وصدق بالحسنی فنیسرہ لليسری صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر قسم کی حمد و ثناء کے لائق اللہ جل شانہ کی ذات کریم ہے، اور بے بہا درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کے آل اور اصحاب پر۔ حضرات گرامی قدر، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے واللیل اذا یغشی، قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے۔ اور قسم ہے دن کی جب وہ روشن ہو جائے، اور اس کی جس نے نار اور مادہ پیدا کیا ہے۔ بے شک تمہاری کوششیں مختلف ہیں۔ جو شخص عطا کرے اور بچ کر رہے، پرہیزگار بن کر رہے، اور حسنہ کی تصدیق کرے، خیر کی تصدیق کرے، بس ہم اس کے لیے راستے کو آسان بنا دیتے ہیں۔ یہ سورہ واللیل کی ابتدائی آیات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ حضرات گرامی قدر، یہ دنیا جو ہے اس کی ہر چیز دو پہلو ہے۔ ہر چیز میں دو رخ آپ کو نظر آئیں گے۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے گردش لیل و نہار کو گواہ بنایا ہے اس سسٹم پر، اس نظام پر، اور یہ بات کہی ہے کہ ایک طرف تاریکی ہے، رات ہے، اندھیرا ہے، اور وہ چھا جاتا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ وہ ہیں جو ساری زندگی تاریکی میں گزارتے ہیں، تاریکی، جہالت کی، بے علمی کی، ضد کی، تعصب کی، اور اس طرح کی دیگر
اخلاق رذیلہ جن میں انسان زندگی گزارتا رہتا ہے، دوسری طرف دن کی گواہی یہ ہے کہ وہ اجالا ہے، وہ روشن ہے، اور کچھ لوگ ہیں کہ وہ اپنی زندگی روشنی میں گزارتے ہیں، اجالے میں گزارتے ہیں، جو کام بھی کرتے ہیں علم کی، عقل اور فراست کی روشنی میں کرتے ہیں۔ عقل اور فراست سے مراد وہ عقل نہیں ہے جو انسان کے اپنے اندر ہے، وہ عقل جو اللہ کے علم کے تابع ہے، وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے عقل سلیم کہا ہوا ہے، قلب سلیم کہا ہوا ہے، فطرت سلیم کہا ہوا ہے، سلامتی والی سوچ اور فکر کہا ہوا ہے۔ جو لوگ اس کی روشنی میں زندگی گزارتے ہیں وہ اس حقیقت سے واقف ہیں کہ اس دنیا کی کوئی چیز ایک جیسی نہیں ہے، ہر چیز اپنے اندر ایک سبق رکھتی ہے۔ اس لیے فرمایا ہے کہ اس پر شاہد ہے اللہ تعالیٰ کی وہ یہ تخلیق کہ اس نے نر بنایا اور مادہ بنایا۔ یہ جو نر مادہ مذکر و مؤنث ہے یہ آپ کو صرف حیوانات ہی میں نہیں نظر آئے گا، یہ نباتات میں بھی نظر آئے گا۔ یہ جو زمینی مخلوق ہے ساری کی ساری، اس کے دو رخ ہیں، اس کے دو پہلو ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ بے شک سعیکم لشتی، تمہاری سعی و جہد بھی مختلف ہے۔ ہر شخص کا عمل، ہر شخص کا عقیدہ، ہر شخص کی سوچ اور فکر وہ علیحدہ علیحدہ ہے۔ یہ طے شدہ بات ہے کہ جس طرح کی سوچ اور فکر ہو، عقیدہ ہو، نظریہ ہو، عمل اسی طرح کے ہوتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ یہ دونوں کیٹیگریاں جو ہیں دنیا میں پائی جاتی، دائرہ اس کا بہت وسیع ہے۔ اگر ہم اس کو ایک ایک شعبے کے ساتھ منسلک کر کے بیان کرنا شروع کریں تو اسی پر بات ختم ہو جائے۔ پھر نتیجہ یہ نکالا ہے کہ دو قسم کے لوگ ہیں۔ ایک تو وہ ہیں جو مخلوق خدا کی خدمت کرتے ہیں، جود و سخا والے ہوتے ہیں، عطا کرتے ہیں، اللہ کی عطا میں سے عطا کرتے ہیں، اور پھر ساتھ ہی یہ کہ وہ اس دنیا میں اپنی زندگی کو بچا کے رکھتے ہیں۔ کن چیزوں سے اس کی ضرورت نہیں بتانے کی۔ ہر وہ چیز جو جسمانی لحاظ سے مضر ہے اور ہر وہ چیز جو اخلاقی لحاظ سے مضر ہے ان سے بچ کر رہتے ہیں۔ اور یہ چیز کیوں حاصل ہوتی ہے، کیسے؟ اس لیے فرمایا کہ جو لوگ بھلائی کی تصدیق کرتے ہیں، حسنہ کی تصدیق کرتے ہیں، وہ کامیاب ہوتے ہیں۔ بظاہر دیکھنے کو یہ راستہ بہت مشکل ہے، لیکن اللہ کا فرمان یہ ہے کہ یہ مشکل نہیں ہے۔ جو شخص اپنا رویہ زندگی اس طرح کا بنا لے، عطا کرنے کا اور بچنے کا، اور ہر خیر کے کام کی تصدیق کرے، ہر بھلائی کی تصدیق کرے، ہر سچائی کی تصدیق کرے، ہر صداقت کو لے کے چلے، اللہ فرماتے ہیں کہ پھر ہم ان کے لیے اس راستے پر چلنا آسان کر دیتے ہیں، ہم انہیں سہولت بہم پہنچاتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان کا رویہ زندگی جس طرح کا ہو
اسے اسی طرح کے اسباب ملتے ہیں اور اسی طرح کے لوگ اسے ملتے ہیں. اس لیے یہ بات سمجھائی. یہ ایک پہلو بیان کیا ہے. دوسرا پہلو بھی اس کا ہے لیکن ہم نے اس کو نہیں ٹچ کرنا. ہم صرف اس ایک فکرے کو لیں گے کہ یہ صداقت کے ساتھ چلنے کی بات جو ہے یہ کیا ہے اور حسنہ کیا ہے. اگر ہم سوچیں غور کریں مختلف جو چیزیں ہیں دنیا میں، مختلف جو نظریات ہیں دنیا میں، مختلف جو سوچیں ہیں، مختلف فکریں ہیں، مختلف عقائد ہیں، ہر انسان کچھ نہ کچھ ضرور سوچتا ہے. ہر انسان کسی نہ کسی سوچ اور فکر کے پیچھے لگا ہوا ہے. اگر ان چیزوں کو ہم سوچیں کہ وہ کیا چیز ہے جس کو قرآن حسنہ کہتا ہے، جس کو قرآن مجید میں حسنہ کہا گیا ہے، اگر ہم اس کو کسی ایک دو لفظوں میں بیان کرنا چاہیں تو وہ کیا ہے؟ اس دنیا میں سچائی صرف ایک ہے. سچائی صرف ایک ہے، صداقت صرف ایک ہے. باقی چیزوں میں ڈاؤٹ ہو سکتا ہے، شک ہو سکتا ہے، غلطی ہو سکتی ہے، لیکن قرآن مجید میں جس کو سچائی کی بات کہا گیا ہے وہ صرف ایک ہے. سورہ صافات کے اندر آیت نمبر 35 سے لے کر 37 تک یہ حقیقت بیان کر دی. ویسے تو قرآن بھرا پڑا ہے اس سے، جا بجا اس مضمون کو بیان کیا گیا ہے. میں نے تھوڑا پانی لے کر رکھ دے تھے، تھوڑا جا گلاس بھر کے نہ لے آنا. لیکن یہاں بالکل دو ٹوک طریقے سے کسی ابہام کے بغیر بیان کیا ہے کہ وہ حسنہ کیا ہے جس پر ساری کائنات کے اندر، جس پر مدار ہے کائنات کا، کائنات کی خیر و عافیت کا، بھلائیوں کا جس پر مدار ہے وہ کیا ہے. آواز نہیں آ رہی بات؟ اچھا کچھ کم کر لو آواز. اللہ فرماتے ہیں انہم کانوا اذا قیل لہم، کہ یہ لوگ جو ہیں بے شک وہ لوگ جنہیں کہا جاتا ہے انہم کانوا اذا قیل لہم، بے شک وہ لوگ جنہیں کہا جاتا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. الہ عربی زبان میں الہ اس کو کہتے ہیں جس کی ساری مخلوق محتاج ہو اور وہ کسی کا محتاج نہ ہو. آسان لفظوں میں پوری کائنات کا وہ خالق بھی ہو، زندگی دینے والا بھی ہو، موت دینے والا بھی ہو. سادہ لفظوں میں وہ مشکل کشا ہو، حاجت روا ہو. اللہ کے سوا ایسا کوئی نہیں. یہ وہ حقیقت ہے جو بیان کی قرآن نے. پوری کائنات کے اندر کوئی ایک چیز، کوئی ایک مخلوق الہ کے درجے پر نہیں ہے. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں ہے، یستکبرون، تو یہ بات سن کر گھمنڈ میں آتے ہیں. تسلیم کرنے کی بجائے گھمنڈ میں آتے ہیں. جتنی یہ بات سچی ہے اتنی ہی زیادہ اس کی بغاوت ہے. اگر آپ دنیا کا تجزیہ کریں، قوموں کا تجزیہ کریں، گروہوں کا تجزیہ کریں،
انسانوں کا تجزیہ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ انسانوں نے الوہیت واحدہ کے ساتھ کیا کچھ ملا رکھا ہے، مختلف حوالوں سے، مختلف نظریات کی وجہ سے۔ قرآن مجید میں صاف یہ بات کہہ دی گئی کہ ایک ہی حسنہ ہے دنیا میں، اور وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ ایک اور جگہ بھی اس کی مثال ہے، اگر سب آیات پڑھیں تو بہت طوالت ہو جائے گی۔ اور کہتے ہیں وَيَقُولُونَ، جنہیں کہا گیا نا کہ لا الہ الا اللہ کہو، اور جو تکبر میں آ کے کہتے ہیں نہیں ہم مانتے بھائی، وہ کون ہے؟ وہ کہتے کیا ہے؟ وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ، ایک دیوانے شاعر کے کہنے سے ہم اپنے مشکل کشاؤں کو چھوڑ دیں؟ کیا کہتے ہیں کہ ان کے کہنے سے، ایک شاعر اور دیوانے کے کہنے سے ہم اپنے مشکل کشاؤں کو چھوڑ دیں، جن کو ہم خدا سمجھتے ہیں، اپنے حاجت روا سمجھتے ہیں، اپنی مشکل کشا سمجھتے ہیں، کیا ان کو چھوڑ دیں؟ یاد رکھیے عربی زبان میں یہ جو عرب کے لوگ تھے یہ بڑے زبان آور لوگ تھے۔ عربی زبان بہت وسیع زبان ہے۔ جب لفظ شاعر قرآن میں آیا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاعر تھے، وہ بالکل نہیں، اور وہ جانتے تھے کہ یہ شاعر نہیں ہے۔ اور یہ جو لفظ مجنوں آیا ہے قرآن میں، وہ جانتے تھے کہ یہ مجنوں بھی نہیں ہے، پھر کیوں کہتے تھے بھائی؟ سوال یہ ہے کہ ایک آدمی کے بارے میں جانتے ہیں کہ یہ شاعر نہیں ہے اور یہ جانتے ہیں کہ یہ مجنوں نہیں ہے، تو کہتے کیوں ہیں؟ پھر الزام کیوں دے رہے ہیں؟ اصل میں وہ شاعر اس شخص کو کہتے مانتے تھے جو بہت بڑا گپی ہو، جو زمین آسمان کے کلابے ملائے، جس طرح آپ پڑھتے ہیں نا شاعری، تو کبھی شاعر آسمانوں پر ہوتے ہیں، کبھی زمین پر ہوتے ہیں، اور جس آدمی کو اتنی لگن لگ گئی ہو کسی بات کی کہ اس کو کسی اور بات کا ہوش نہ ہو، وہ بس وہ ایک ہی بات کرتا چلا جائے، تو وہ کہیں گے یہ تو پاگل ہو گیا ہے۔ سمجھ آئی یہ بات؟ وہ کہتے ہیں ایک شاعر کے کہنے سے، ایک دیوانے کے کہنے سے ہم اپنے خداؤں کو چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا یہ نہ دیوانہ ہے نہ شاعر، یہ تو فرزانوں کا فرزانہ ہے۔ بات وہ کہہ رہا ہے جس کا انکار ممکن نہیں ہے۔ اس کا جواب اس طرح بھی لیا گیا ہے کہ اچھا یہ بتاؤ کہ تمہیں پیدا کس نے کیا ہے؟ کہتے ہیں اللہ نے پیدا کیا۔ زمین و آسمان کس نے بنایا ہے؟ کہتے ہیں اللہ نے بنایا۔ بارش کون برساتا ہے؟ اللہ برساتا ہے۔ اولادیں کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ تمہیں رزق کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ تمہارا پورا جسم، پورا وجود کس کے قبضہ قدرت میں؟ کہتے ہیں اللہ۔ آیات پڑھیں تو زیادہ ٹائم لگے گا، یہ ساری باتیں قرآن میں بیان ہوئی۔ اللہ نے فرمایا کہ نبی ان سے پوچھو نا من خلق السماوات والارض، کہیں گے اللہ نے کی، اللہ خالق ہے۔ جب تم مانتے ہو کہ یہ سب کچھ اللہ نے بنایا ہے تو پھر اس کے ساتھ شریک کیوں کرتے ہو، شریک کیوں ٹھہراتے ہو؟ اس لیے فرمایا ہے کہ حالانکہ یہ ہستی بل جاء بالحق، بلکہ یہ تو تمہارے پاس حق لے کے آیا ہے، صحیح بات لے کے آیا ہے جس کی تردید ممکن نہ ہو، اس کی تصدیق کرنی پڑے گی۔ اور پھر کہا صدق المرسلون، اور اس نے جتنے رسول آئے، پیچھے جتنے رسول آئے ان سب کی اس نے تصدیق کی ہے۔ کوئی رسول ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے آخری رسول نے اس کی مخالفت کی ہو، اس کی سوچ اور فکر کی۔ یاد رکھیے اگر دنیا کے اندر خدائی کتابیں پڑھیں، اللہ کے جو نمائندے بن کر آئے، اللہ کے رسول آئے، انبیاء آئے، ان کے حالات پڑھیں گے تو آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک سب کو ایک بات کہتے ہوئے پائیں گے، کیا؟
یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم، اللہ کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں ہے میری قوم، لا الہ الا ہو، سب کی دعوت یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ اس لیے فرمایا کہ کوئی نئی بات نہیں کی اس نبی نے، پچھلے رسولوں کی تصدیق کی ہے، صدق المرسلون، اور اصل میں تصدیق، صداقت کی تصدیق ہی اصل کام ہے۔ کلمہ حسنہ جو ہے، حسنہ بات جو ہے، کلمے کی تصدیق جو ہے، صداقت کی تصدیق کرنا اصل کام ہے۔ اس لیے فرمایا گیا ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 87 میں فرمایا اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اللہ کے سوا کوئی۔ سادے لفظوں میں ہم ترجمہ معبود کریں تو لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، وہ سمجھتے ہیں معبود وہ ہوتا ہے جس کی مسجد میں نماز پڑھی جاتی ہے، عبادت کی جاتی ہے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں ہم عبادت تو کرتے ہیں، عبادت کے بعد ہماری ضروریات زندگی کون پوری کرے، وہاں جا کے شرک شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ سمجھ نہیں آئی الہ کس کو کہتے ہیں، اس لیے میں نے سادہ الفاظ استعمال کیے۔ زندگی کے مشکلیں حل کرنے والا، زندگی کو رواں رکھنے والا، زندگی دینے والا، زندگی لے جانے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ وَلَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، وہ تم سب کو اس دن کے لیے اکٹھا کرے گا جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ ذرا غور کرو، آدمی سوچتا ہے کہ کب آئے گا، لکھوں سال گزر گئے دنیا کے، انسان مر گئے، ہمارے آباء و اجداد مر گئے، مٹ گئے، کوئی نام و نشان نہیں کسی کا، قوموں کی قومیں مر گئیں، کدھر قیامت آ رہی ہے؟ کون لائے گا؟ ہڈیاں بسیدہ ہو گئی، گل سڑ گئی، مٹی ہو گئی، کون زندہ کرے گا؟ فرمایا وہ ہو جس نے تمہیں پہلے پیدا کیا۔ کیا انسان کا کوئی وجود تھا کبھی کسی زمانے میں؟ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا مٹی سے، اس سے پہلے کدھر تھا انسان؟ بات سمجھ میں آنے والی ہے نا؟ تو جس نے انسان کو اس وقت پیدا کیا تھا مٹی سے، کیا اسی مٹی سے دوبارہ نہیں نکال سکتا؟ یہ تو عقل مانتی ہے کہ نکال سکتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ وہ تمہیں اکٹھا کرے گا، جمع کرے گا قیامت کے دن، جس کے آنے میں کچھ شک نہیں ہے۔ پھر ساتھ ہی کہا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، کیا اللہ سے زیادہ سچی بات کسی کی ہو سکتی؟ سوال ہے بھائی، مجبور کیا ہے ہمارے دماغ کو قرآن کی ان آیات نے، کس کا جواب دو نا کہ اللہ سے بڑھ کر کسی کی سچی بات ہو سکتی نہیں ہے۔ اللہ کی بات سچی ہے تو پھر ماننے میں کیا دقت ہے، کیا رکاوٹ ہے؟ اسے تسلیم کر کے اپنی زندگی کو اس کے کالم میں ڈالنے میں کیا رکاوٹ ہے؟ اس لیے فرمایا ہے کہ سن لو، جو لوگ اس بات کی تصدیق کریں گے، جس پر ایمان لائیں گے اور اپنے آپ کو اس کالم میں ڈال دیں گے، ان کے لیے بڑا نام ہے۔ آیت نمبر 122 میں یہاں اسی سورہ نساء کے اندر جا کے فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ قرآن میں آپ دیکھتے ہیں نا کہ جہاں والذین آمنوا آئے گا، عملوا الصالحات آئے گا، یہاں اس طرح کی کوئی گنجائش نہیں ہے جو ہماری زندگیوں میں پائی جاتی ہے نا کہ ہم ہیں وہ ایمان والے لیکن عمل نہیں۔ یاد رکھیے صرف 5 عمل کیجئے، 5 عمل۔ اللہ وحدہ لا شریک مانو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اور اللہ کا بندہ مانو، یعنی کلمہ شہادت جو پڑھتے ہو اس پر ایمان لے آؤ، بس یہ بنیاد ہے۔ اس کے بعد نماز قائم کرو، 5 گانا نماز، صاحب حیثیت ہو، صاحب مال ہو تو زکوٰۃ دو، رمضان کے روزے رکھو سال میں، اور آپ کے پاس پیسے ہیں تو حج کرو،
سارا دین یہاں ختم ہو گیا، اتنا کام کرو، صرف اتنا کام۔ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اس نے اسلام کے بارے میں پوچھا، آپ نے یہی 5 پوائنٹ بیان کر کے بتایا کہ یہ 5 کام ہیں تیرے کرنے کے۔ اس نے کہا جی مختصر بات کرتا ہوں، مفہوم اس کا یہ ہے۔ اس نے کہا جی میں نہ اس میں سے کچھ کم کروں گا نہ اس میں سے کچھ زیادہ کروں گا۔ یہ کیا کر کے وہ چلا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو صحابہ بیٹھے تھے ان سے فرمایا کہ اگر اس شخص نے اپنا وعدہ پورا کیا تو جس جنتی دیکھنا ہے جس کو دیکھو۔ فرمائیے جی یہ 5 کام کرتے کتنا کام لگتا ہے؟ ایک نماز پڑھتے کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 11 مہینے کھاتے پیتے گزار کر 1 مہینہ وہ بھی دن کا ٹائم کیا ہوتا ہے؟ زکوٰۃ ہے تو اللہ نے دیا ہے، مال تو دینا لازمی ہے۔ زندگی بھر میں 1 دفعہ حج ہے، اتنا کام ہے، چھوٹا سا کام ہے یہ، سمجھے آپ، جس کو آج ہم نے پہاڑ سمجھ رکھا ہے۔ اور کوئی بندہ جب تلاش کریں گے تو ایسا نہ ملے گا جس میں یہ زندگی، جس کی زندگی میں یہ سارے کام ہوں۔ اس لیے والذین آمنوا وعملوا الصالحات میں یہ باتیں آ گئی۔ والذین آمنوا، اللہ کو ماننا، فرشتوں کو ماننا، انبیاء کو ماننا، قیامت کو ماننا، کتابوں کو ماننا، یہ ایمانیات ہے۔ 5 باتیں ادھر تو 5 باتیں ادھر، ماننے کے لیے 5 باتیں، عمل کے لیے 5 باتیں، جس نے یہ کیا جنتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ شخص جنتی ہے۔ ہم کس لیے یہاں آئے؟ جنت کے لیے۔ لیکن مسجد کے باہر نکلو گے، باہر کی زندگی میں، میدان کی زندگی میں جب عمل ہوں گے تب فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جنہوں نے یہ کیا سندخلہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، ان قریب ہم انہیں جنت میں، ان بہشتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی۔ جنت کا تصور باغ و بہار کا اور چشموں کا تصور ہے، نہروں کا تصور ہے۔ ہمیشہ ہمیشہ وعد اللہ حق کا، اللہ کا وعدہ سچا ہے، وعد اللہ حق کا۔ پھر فرمایا ومن اصدق من اللہ قیلا، بتاؤ اللہ سے زیادہ سچی بات کسی کی ہو سکتی؟ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن میں جب اللہ نے یہ کلام جو میں نے پڑھی ہیں آیتیں، یہ اللہ کا کلام ہے نا، ہمارا تو نہیں کوئی لینا دینا اس سے، ہم تو صرف پڑھنے والے ہیں۔ اس لیے فرمایا ومن اصدق من اللہ قیلا، تو اللہ سے زیادہ سچی بات کہنے والا کون ہے؟ بس یقین کی ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرتے ہیں۔ ہجرت، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سفر ہجرت جو ہے، ہجرت کیا ہے بھائی؟ ایسا ماحول ترک کر دینا جس میں اللہ کی بندگی نہ کر سکے آدمی، اور ایسے ماحول میں چلے جانا جہاں آزادی ہو زندگی میں کی اور اللہ کی بندگی ہو سکے، یا یوں دوسرے لفظوں میں کہہ لو کہ ہر برا ماحول جو ہے اس کو چھوڑ کے اچھے ماحول میں چلے جانا، حسنہ کے ماحول میں چلے جانا، ایسی مجلسیں چھوڑ دینا، ایسے لوگوں کو چھوڑ دینا اور ان لوگوں کے پاس چلے جانا۔ یعنی 2 چیزیں میں نے پہلے عرض کر دیا کہ یہ 2 حیثیتیں ہیں اس دنیا کی۔ ایک ہے تاریکی میں زندگی گزارنا، واللیل اذا یغشا، گواہ ہے رات گواہ ہے جب وہ چھا جاتی ہے۔ تو یہ جو اندھیرا چھا جاتا ہے، جو اندھیرا، اس کی خاص خاصیت ہے نا، جس میں راستہ نہیں سوچتا، جس میں انسان کو نقصان پہنچانے والی بلائیں، چور اور ڈاکو، دھوکے دینے، دھوکہ کھاتا ہے انسان تاریکی میں، اندھیرے میں۔ اور دوسری طرف فرمایا کہ وَإِذَا النَّهَارُ وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى، دن کی گواہی یہ ہے کہ وہ روشن ہے۔ اب ہم تاریکی میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں یا روشنی میں، علم کی روشنی میں یا جہالت کی تاریکی میں؟ ہم کہاں زندگی گزارنا چاہتے ہیں؟
ہم اپنے اعمال کا جائزہ لے کر کیوں نہیں دیکھتے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ طریقے سے متعلقہ ہے یا روشنی کے متعلقہ ہے؟ قرآن تو اس لیے آیا، اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے اپنے بندوں کا خیر خواہ ہے، وہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ تو دوست ہے اہل ایمان کا، وہ انہیں طریقی سے نکال کر روشنی میں لاتا ہے۔ یہ قرآن روشنی ہے۔ اس لیے یہ بات فرمائی جا رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی، ایک ماحول چھوڑا، گھر بار چھوڑا، برادری چھوڑی، رشتہ دار چھوڑے، وہ فضائیں جہاں آدمی پرورش پاتا ہے، 50 سال زندگی جہاں گزارے ہیں، جس کی مٹی کے ساتھ بھی محبت، اس کو چھوڑا اور اس اجنبی دنیا میں جا رہے ہیں جہاں نہ کوئی برادری، نہ کوئی رشتہ داری، نہ کوئی کاروبار، کچھ بھی نہیں ہے، ایک نئی دنیا۔ اللہ فرماتے ہیں، اپنے نبی سے مخاطب کر کے فرمایا کہ اچھا چلیے، لیکن چلتے جاؤ چلتے جاؤ، اور یہ کیا کرو؟ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ، اے نبی یوں کہتا ہوا چل کہ اے میرے رب، مجھے جہاں داخل کرنا ہے وہ صداقت کی جگہ ہو، سچے لوگوں کی جگہ، سچے لوگوں کی مجلس، سچے لوگوں کا ساتھ عطا فرما دے۔ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ، اور مجھے نکالا ہے جہاں سے تو صداقت کے ساتھ نکال۔ صداقت کے ساتھ چلنا دنیا میں، یہ اصل کامیابی کا راز ہے۔ صداقت دنیا کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک طرف سچ ہے، ایک طرف جھوٹ ہے، ایک طرف حق ہے، ایک طرف باطل ہے۔ یہ دونوں چیزیں کا اول روز سے آدم علیہ السلام سے آپس میں نبردازمہ ہیں اور قیامت تک رہیں گی، یہ چیزیں رہیں گی۔ کچھ لوگ ساحل